جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں آپ سے ایک ایسی کہانی شیئر کرنے لگا ہوں جو 10 روپے سے شروع ہوتی ہے مگر ایمان کی قیمت بتاتی ہے۔ یہ ویڈیو ایک یاد دہانی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ جیتے ہیں اللہ ان کا راستہ خود بناتا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس کہانی کا مقصد اور اصل آپ کو اینڈ میں سمجھ آئے گا۔ ایک دکاندار عبد الرحمن نے ابھی اپنی دکان کھولی ہی تھی کہ ایک خاتون آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجئے آپ کے 10 روپے۔ عبد الرحمن نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے؟ عورت بولی، کل شام میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا تھا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے، سامان 70 روپے کا تھا، آپ نے 40 روپے بقایا دیے جبکہ دینے 30 روپے تھے۔ عبد الرحمن نے وہ پیسے پیشانی سے لگائے اور پیسے والے باکس میں رکھ دیے اور بولا، بہن ایک بات تو بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے ہر 5 روپے پر مجھ سے خوب بھاؤ تاؤ کیا اور اب محض 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی دور چلی آئیں۔ عورت نے کہا، بھاؤ تاؤ میرا حق ہے مگر جب ایک قیمت طے ہو جائے تو کم دینا گناہ ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، مگر تم نے کم نہیں دیے، پورے پیسے دیے، یہ 10 روپے میری غلطی سے تمہارے پاس آ گئے، اگر تم رکھ لیتی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو کوئی فرق نہ پڑتا لیکن میرے ضمیر پر بوجھ رہتا، میں جانتی کہ میں نے کسی کا حق جان بوجھ کر رکھا ہے، اس لیے میں کل رات ہی واپس کرنے آئی تھی مگر آپ کی دکان بند تھی۔ عبد الرحمن نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ تبھی عورت نے بتایا کہ وہ گلشن کالونی میں فلاں جگہ پہ رہتی ہے۔ عبد الرحمن کے منہ سے حیرت سے نکلا کہ 7 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے صرف 10 روپے واپس کرنے آئی ہیں اور یہ آپ کا دوسرا چکر ہے۔ عورت نے سکون سے کہا، جی ہاں یہ دوسری بار آئی ہوں، اگر سکون دل چاہیے تو ایسے ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ میرا شوہر اب دنیا میں نہیں ہے مگر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق مت رکھنا، کیونکہ انسان تو خاموش رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے اور اس حساب کی سزا میرے ساتھ میرے بچوں پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر عورت چل پڑی۔ عبد الرحمن نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے اور اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ قریب ہی ایک اور دکاندار فراز کے پاس گیا اور بولا، یہ لو تمہارے 300 روپے، کل جب تم سامان لینے آئے تھے میں نے تم سے زیادہ پیسے لے لیے تھے۔ فراز ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے، جب بھی میں آتا، اتنی صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبد الرحمن نے کہا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر گیا تو تمہیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، اسی لیے لوٹا دیے، کبھی نہیں پتا کہ اللہ پاک کب حساب لے لے اور سزا میرے بچوں کو بھگتنی پڑے۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا، اس کے دل میں ایک زخم جاگا۔ 10 سال پہلے اس نے اپنے ایک دوست کاشف سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے اور اگلے ہی دن کاشف کا انتقال ہو گیا۔ کاشف کے گھر والوں کو اس کے قرض کا علم نہ تھا تو کسی نے تقاضا ہی نہیں کیا۔ لالچ میں آ کر فراز نے کبھی اسے خود بھی یا اس کے گھر والوں کو واپس نہیں کیا۔ آج کاشف کا گھرانہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا، بیوہ عورت گھروں میں نوکریاں کر کے بچوں کو پال رہی تھی اور فراز ان کا حق دبائے بیٹھا تھا۔ عبد الرحمن کے الفاظ کہ اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے فراز کے دل و دماغ میں گونجنے لگے۔ 2-3 دن کی بے چینی کے بعد فراز کا ضمیر جاگ اٹھا، اس نے بینک سے 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے گھر گیا۔ کاشف کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، فراز نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فراز کو دعائیں دیں۔
یہ وہی عورت تھی جو 10 روپے واپس کرنے دکاندار کے پاس گئی تھی۔ جو لوگ دیانتداری اور محنت سے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک دن ان کی دعا ضرور سنی جاتی ہے، اللہ پر یقین رکھیں۔ ایمانداری ایمان کا حصہ ہے اور ناحق مال انسان کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔